میرے سرکار غوث پاک کی سیرت دیکھیے. آج اپنے حالات کا جائزہ لیں. 11ویں شریف کا لنگر ہوتا ہے, لڑ جاتے ہیں پلیٹوں کے چکر میں. میری تو نے پلیٹ ہی توڑ ڈالی. بانٹنے والے کے کپڑے نوچ لیتے ہیں. ارے میں پکا 11ویں والا ہوں بھائی. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. حلوہ بنے تو سب سے آگے, زردہ بنے تو سب سے آگے. حلوے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا, زردے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا. ہاں میرے سرکار غوث پاک کا کردار دیکھو. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کے دور میں کویا تھا جس کی آواز بڑی اچھی تھی. اتنی اچھی آواز تھی کہ لوگ اس کو گانا سننے کے لیے بلایا کرتے تھے. وہ گانے گایا کرتا تھا. لیکن اب سنو اللہ والوں کے کام کیا ہوتے ہیں. سننا ذرا غور سے اس بات کو, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انہوں نے غوث پاک کے دور میں جب اس نے گانا شروع کیا نا, میرے غوث پاک فرماتے ہیں سن تیری بڑی اچھی آواز ہے, گانے نہ گایا کر, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کچھ اور نعت پڑھ لیا کر. وہ کہنے لگا یار دیکھو تو عبدالقادر کو میری کمائی سے جلن ہوتا ہے, میری شہرت سے جلتے ہیں. اللہ اکبر. غوث پاک کو اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرنے لگا. آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے کہہ دو کہ صاحب یہ کام نہ کرو, تو کہتے ہیں نہیں جی تم تو میری برائی مجھ سے جلتے ہو, میری ترقی سے جلتے ہو. اللہ اکبر. ایسے ہی اس نے جواب دیا. وقت گزرتا گیا, لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت ہوئی. وہ پیسے کما کے لاتا تھا, گھر والے کھانا کھلا دیتے تھے, لاتا تھا کھلا دیتے تھے. لیکن یاد رکھو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. اور صاحب کبھی یہ سوچ کے گناہ نہ کیا کرو کہ بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے. نہیں جی, عمر کے کسی بھی حصے میں موت آ سکتی ہے. قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپا ہاتھ آ جاتا ہے. اب تو دیکھا کہ سفید بالوں والے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں, اور جوان لوگوں کے جنازے گھروں سے ہم نے اٹھتے دیکھے ہیں. یار موت کی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو. اللہ کے بندو موت کو دور نہ جانو. موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے, ہم موت سے بھاگ رہے ہیں لیکن موت ہمارے پیچھے ہے, ایک دن آ کے ہمیں پکڑ لے گی. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سن تو توبہ کر لے. اس نے کہا نہیں تم جلتے ہو میری ترقی سے. وقت بدلا, گلے میں اب اس کے بڑھاپے کے اثر آئے, آواز دبنے لگی. لوگوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا. لوگوں نے جب اس کو بلانا شروع بند کر دیا, جب آواز ختم ہوئی لوگوں نے بلانا بند کیا, پیسہ ختم ہوا, گھر والوں نے کھانا کھلانا بند کیا. کچھ دن تک پیسہ رہا, گھر والے کھلاتے رہے. لیکن جب پیسہ بالکل ختم ہوا, گھر والوں نے اس کو کھانا دینا بند کر دیا. اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا. جب اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا, پھٹے کپڑے ہو گئے, میلا لباس ہو گیا, کوئی کھلاتا نہیں تھا, مکھیاں بدن پہ بھنکنے لگی, کوئی پاس نہیں بیٹھاتا تھا. جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا. سوچنے لگا ایک دن یہیں پہ آنا ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھے کاندھا نہ دے. یہ سوچ کر کے قبرستان جا کر کے بیٹھا. دنیا مخالف ہے, کوئی کاندھا نہیں دے گا, مروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا. لیکن اللہ اکبر, ایک دن اسی قبرستان کے پاس سے میرے سرکار غوث پاک کا گزر ہو جاتا ہے. اور وہ کریم ابن کریم جو ٹھہرے, وہ سخی ابن سخی جو ٹھہرے, اللہ اکبر, جیسی قبرستان کے پاس سے گزرے وہی لباس اس کا پرانا ہے, مکھیاں اس کے بدن پہ ہیں. میرے غوث نے قدم روک دیے, غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد پہچان گئے یار یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر میری مخالفت کیا کرتا تھا, جو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے میری برائی کیا کرتا تھا. آپ گئے, اپنے شاگرد کو بلایا. بلانے کے بعد آپ نے کچھ پیسوں کی تھیلی دی اور اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جاؤ قبرستان چلے جاؤ, وہاں پر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کر کے یہ پیسہ روپیہ جا کر کے دے دو. اللہ اکبر. جیسی وہ لے کر کے چلا, غوث پاک فرماتے ہیں نام مت بتانا کس نے دیا ہے ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا. آج اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے. اگر زکوٰۃ بانٹتے ہیں تو کیمرے لگا کے بانٹا کرتے ہیں, خیرات تقسیم کرتے ہیں تو کیمرے لگا کے تقسیم کیا کرتے ہیں. یار ہم نے کوئی نیکی کی تو اللہ کو دکھانے کے لیے کی یا بندوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو یہ نیکی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اگر اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, بس یہ سوچا کرو کہ یا تو خدا دیکھے یا مدینے والا مصطفیٰ دیکھ لے. اور کسی کی غربت کا تماشا نہ اڑایا کرو. آج لائنیں لگتی ہیں, رمضان کا مہینہ آئے گا, خیرات بانٹیں گے دولت والے, اعلان کریں گے اس کی طرف سے کمبل بٹ رہے ہیں, وہ غریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ انتظار کراتے ہو, آگے بڑھو, وقت بہت کم ہے. صاحب میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو, ہمیں مرنا ہے. بس یہ یاد رکھو, ہمیں حسنین کے نانا کو منہ دکھانا ہے.
مولا علی کا بھی سامنا کرنا ہے، صاحب ان کا سامنا کرنا ہے، کس منہ سے سامنا کرنا یہ تجھے اور مجھے سوچنا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جا کے اسے بتانا مت کس نے دیا ہے۔ یہ آیا مرید لے کر کے، آنے کے بعد قبرستان میں اسی غریب کے ہاتھ میں جا کے جب تھیلی رکھی نا، اس نے یوں چہرہ اٹھایا اور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار یہ تو بتا دے، پورے شہر کے اندر کسی نے مجھے منہ تک نہیں لگایا، کوئی مجھے ایک وقت کا کھانا دینے تیار نہیں ہے، یہ بتا یہ اتنا احسان کس نے کر دیا ہے؟ کون ہے اتنا مہربان جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ شاگرد کہتا ہے مجھے دینے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کے شاگرد جب چلنے لگا، اس نے کہا ٹھہر مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی وہ واپس آیا ہے، وہ مرید شاگرد آ گیا، سرکار غوث پاک پڑھانے میں مصروف ہیں۔ جب واپس آیا تو آ کر کے وہی فقیر بھکاری دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے غوث اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاں یہ آئینہ ہے آج کے پیروں کے لیے جن کے پاس غریبوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ان پیروں کے لیے جو امیروں کے یہاں پہ صبح و شام گزارا کرتے ہیں، غریب دروازے پہ آئے تو اسے ٹائم دے کے ٹال دیا کرتے ہیں، تجھے جمعرات میں آنا، تجھے پیر میں آنا ہے، امیر آ جائے تو آئیے استقبال کیا جاتا ہے۔ یار شرم کرو، تم کتنے بھی بڑے پیر ہو جاؤ، غوث پاک سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے ہو۔ اخلاق دیکھو میرے غوث پاک کا، جیسے یہ غریب دروازے پر آیا ہے، آ کر کے میرے غوث نے دیکھا کھڑا ہے، اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرماتے بتا اب بھی کچھ کمی رہ گئی ہے؟ اتنا سندہ تھا، آنکھوں میں آنسو آئے، ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے غوث اپنی جگہ سے چلے ہیں، چلنے کے بعد اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار میں تو یہ سوچ رہا تھا، ساری زندگی میں نے آپ کی مخالفت چوراہوں پر کی ہے، ساری زندگی میں نے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے آپ کی برائی کی ہے، میں یہ سمجھتا تھا میرا دشمن اگر یہاں پہ کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ آپ ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پایا تھا آپ اتنے بڑے سخی ہو، اتنے بڑے کریم ہو کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ نے میری اتنی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ میرے غوث مسکرا کے کہتے ہیں بتا اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا سرکار مجھے یاد ہے ایک بار جوانی میں مجھ سے کہا تھا کہ توبہ کر لے خدا راضی ہو جائے گا، میں نے آپ کی نہیں مانی تھی، اب بس اتنا بتائیے کیا آج توبہ کروں گا تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے غوث مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں لا ہاتھ بڑھا دے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، صرف توبہ سے گناہ کی معاف نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تجھے محبوب بھی بنا لے گا۔ اس نے اتنا سنا ہے، تڑپ کے کہتا ہے سرکار کیا اتنا بڑا کرم بھی ہو سکتا ہے؟ میرے غوث کہتے ہیں ہاتھ بڑھا دے، توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھ کو ولی بنا دینا یہ عبدالقادر جیلانی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں صاحب، انہوں نے تو رات دن کی برائی کرنے والوں کو معاف کر دیا، اب اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا دیکھئے، اگر چوراہے پہ باپ بیٹے کو ڈانٹ دینا تو بیٹا کہتا ہے تم نے میری بے عزتی کر دی، اور پھر کئی دن تک باپ سے نہیں بولتا ہے۔ ہم نے تو بھائیوں کے بیچ ایسی دیواریں دیکھی ہیں یار، بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم بھائی وہ نعمت ہے، جس دن یہ چلا جائے گا نا اس دن اس کی قدر معلوم ہوگی، اور تمہیں پتا کیا ہے بھائی کیا ہوتا ہے۔ اگر بھائی کی قدر جاننی ہے تو کوئی پوچھے میرے حسین سے کربلا کے میدان میں جب غازی عباس کی شہادت ہوئی تھی، میرے حسین نے یوں ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور تجھے بھائی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آج بھائی کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ صاحب کب تک لڑو گے، کب تک لڑتے رہو گے؟ ہم نے تو اپنوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا، انہوں نے تو دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے، پھر کیسے کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے حضرت جی، یہاں تک دیکھا ہے کہ بھائیوں کے اختلاف اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ گھر کے اندر فنکشن ہوتا، ایک بھائی کے گھر میں فنکشن ہے، دوسرا بھائی دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے، بھائی کے بچے پوچھ کے کہتے ہیں ابا بتائیے کیا چچا ہمیں منانے کے لیے آئیں گے؟ باپ کے بچے منہ زبان پہ ان بچوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ہاں کہتا ہوں اور بھائی نہ آیا تو بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اگر نہ کہتا ہوں تو بھائی بچے کہیں گے ابا جی آپ کے دل میں کوئی کمی ہے، مگر جب باپ پوچھتا کہ بچے پوچھتے ہیں بھائی آئے گا تو باپ ٹال دیا کرتا ہے۔ اور یار تمہارے بچے جب خوشیاں مناتے ہیں، تمہارے بھائیوں کی ناراضی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
تمہارے دروازے پر ایک کتا بھی چوڑے چمار بھی کھا کے چلے جاتے ہیں، اگر تمہارے دروازے پہ نہیں آیا تو اپنا بھائی نہیں آیا ہے۔ تم نے گاؤں کے پردھان کو منانے کے لیے، اپنے گھر لانے کے لیے اپنے پیر کی جوتیاں تک دوڑ ڈالی ہیں، اگر نہیں پہنچے ہو تو بھائی کے دروازے تک نہیں پہنچے ہو، ایک بار اس کے دروازے پہ اگر چلے جاتے اور جا کے اتنا کہہ دیتے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جہاں یہ دنیا کے دولت والے تم سے 70 چکر لگواتے ہیں، یہ تیرا اپنا بھائی ہے، ایک بار دروازہ تو کھٹکھٹا کے دیکھ لیتا، اور تو نے کتنی بھی بڑی اس بھائی کے خلاف سازش کی تھی، ایک بار اتنا کہہ دیتا کہ بھائی خطا ہو گئی ہے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ماں کی ممتا بھی نظر آتی، باپ کی شفقتیں بھی دکھائی دیتی، خاندان کی محبتیں بھی دکھائی دیتی، اور خون کا ابال بھی دکھائی دیتا۔ وہ کہتا یار چھوڑ دے، جب تو دروازے پہ آ گیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تم مجھے معاف کر دے۔ جب تمہاری یہ ملاقات ہوتی تم مدینے سے صدا آتی، اور دونوں بھائیوں ایک دوسرے کو معاف کر کے تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ جب یہ مدینے والا کہتا تو رب فرما دیتا جب تم نے مصطفیٰ کو خوش کر دیا کہ میں نے تم کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ ہاں ہمیں تو جنت بھی اگر چاہیے، یا رسول اللہ زندہ آباد، ہمیں تو زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہمیں تو جنت بھی وہ چاہیے جو مولوی 100 روپے